اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے یہ ضروری پیغام میں آپ تک پہنچاؤں جو آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق دین کی ترویج و اشاعت۔ یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی یہ تو آپ بہت جگہ سن لوگے، جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو آپ اب سنیں۔ جب حالات بگڑتے ہیں لوگ کانفرنس کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، معلوم ہے کیا کرتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، ان حالات سے نپٹنے کے لیے کیا کیا جائے، اتحاد پیدا کیا جائے، آپس کے اندر میل جول کا ماحول پیدا کیا جائے اور آپس کے اندر مل کر کے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حالات خراب ہوں گے؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں کہ کفر متحد ہے مسلمانوں کے خلاف، ہر دور کے اندر کفر اسلام کے خلاف متحد رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو سب پتا ہے۔ اور کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ اب آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کفر کا اتحاد بھی میرے آقا کو معلوم ہے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہے کہ کفر متحد ہوگا، تمہارے 73 فرقے ہو جائیں گے؟ جب کفر سے مقابلہ کرنے کی بات آئے گی تو سارے اختلافات بھلا دینا، ساری فرقہ بندی اپنے ذہن و فکر سے نکال دینا اور سب مل کر کے متحد ہو کر کے مقابلہ کرنا۔ میں کہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ کے اندر کھنگال ڈالو، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو کیا ملے گا؟ بتا دیا کفر متحد ہے، بتا دیا 73 فرقے ہوں گے، اور پھر میرے آقا نے آگے یہ بتایا ان کے ساتھ میں کھانا پینا مت، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا مت، ان کے ساتھ میں نکاح مت کرنا، ان کے جنازے میں شرکت مت کرنا، ان کے ساتھ میں دوستی یاری مت کرنا، نہیں تو وہ تم کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام سب کچھ جان رہے ہیں، پھر بھی اتحاد کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علاج جو ہے وہ اتحاد میں نہیں ہے، علاج کس چیز کے اندر ہے؟ علاج اس بات کے اندر ہے کہ غیروں سے دوری اختیار کی جائے۔ اچھا ایک بات اور آپ بتائیں، 1400 سال کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کیا کبھی بھی 1400 سال میں ایسا ہوا کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والوں نے مشکل حالات کے اندر، مشکل ماحول کے اندر مرتدین کے ساتھ میں اتحاد کر کے کفر کا مقابلہ کیا ہو؟ ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا ہے، ہمارے بزرگان دین ایک طرف کفر سے لڑتے بھی رہے اور دوسری طرف بد مذہبوں کا رد بھی کرتے رہے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے۔ اچھا ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے طاقت کا نسخہ کیا بتایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا، تم سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی لوگ غالب آؤ گے، تم ہی آگے بڑھو گے۔ وجہ کیا؟ کب آگے بڑھو گے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کیا بتائی؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اپنا ذہن تھوڑا سا باریک کرے، اس نقطے کو اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غالب تم ہی آؤ گے، کب؟ ایمان والے ہو تب۔ اب مجھے بتاؤ، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر بدتمیزی کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کو جنہوں نے گستاخیوں سے بھر کر کے رکھا، کیا وہ ایمان والے ہیں؟ وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غالب آنے کا جو نسخہ، اس کی جو طاقت ہے، اللہ فرماتا ہے تم غالب آؤ گے، متحد ہو جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا سب مل جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، تم غالب آؤ گے اگر تم مضبوط ایمان والے ہو تو اس کا مطلب ہوا ایمان ہوگا تو غلبہ ہوگا، ایمان ہوگا تو فتح ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی کسی بد مذہب سے اتحاد کر کے غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس میں ایمان نہیں ہے، اور غالب آنے کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رب نے جب بتا دیا کہ غالب آنے کے لیے ایمان ضروری، تو جتنے بے ایمان ہیں سب سے دور رہو، تم ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ یہ اتنی صاف اور واضح بات ہے، لیکن جو لوگ ایسے ماحول میں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی عقل کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا تھا نا کہ قبر کے اندر مسلک نہیں پوچھا جائے گا، یعنی سب مل جاؤ، سب آپس میں ایک ہو کر کے رہ جاؤ۔ قرآن کی تفسیر بیان کر کے مفسر قرآن بن گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غالب آنے کا طریقہ کیا بتایا۔ ان کنتم مومنین، ان سے جا کر کے کوئی پوچھے کہ جب غالب آنے کے لیے رب نے فرمایا تم غالب آؤ گے، ایمان والے ہو، کیا دیوبندی ایمان والے ہیں؟ کیا غیر مقلد ایمان والے ہیں؟ کیا قادیانی ایمان والے ہیں؟ کیا چکڑالوی ایمان والے؟ جب وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں تو اللہ تو فرماتا ہے ایمان والے غالب آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ میں غلبہ نہیں ملے گا، غلبہ ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور حضرات مکرم، یہ اتنی واضح چیز ہے کہ بندہ معمولی ذہن کے ساتھ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، میں بڑی یہ جو ہے وہ میں نے اس کا تجربہ کیا، وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنی جگہوں میں جاتا ہوں، میں نے لوگوں سے سنا اور قریب سے اس بات کو محسوس کیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اب یہ حالات خراب ہیں، RSS مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہو رہا ہے، ابھی سب مل کر کے رہو، بد مذہبوں کا رد مت کرو۔ لیکن شاید آپ کو پتا ہے، ادھر ہمارے لوگ ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ رد مت کرو،
ادھر شرک اور بدعت ان کی زبان سے مٹ ہی نہیں رہا ہے. وہ شرک و بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے کاموں کو تو شرک و بدعت کہہ رہے ہیں. مدرسے میں شرک و بدعت پڑھا رہے ہیں، اپنے اجتماع میں کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اپنے گھروں میں تبلیغ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. یعنی وہ ہمارا کھل کر کے رد کر رہے ہیں، کھل کر کے ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ان کے دارالفتہ میں سوال کر کے دیکھ لو، بریلوی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب آئے گا. اگر وہاں پہ دیوبندی کی مسجد ہے تو بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ ہر چیز سے ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اگر دھولیا میں گیا تو پتا چلا کچھ ہماری بچیاں ان کے مدرسے میں پڑھتی ہیں، عید میلاد النبی کے دن اگر روزہ رکھ لے تو زبردستی پانی پلا کے ان کا روزہ توڑوا دیا جاتا. کیوں؟ اللہ کے رسول کی میلاد تم کیوں منا رہی ہو؟ وہ ہمارا رد کریں، ہماری باتوں کو شرک و بدعت کہیں اور اپنی من مانی سے ہمارے اوپر مشرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگائیں. کوئی نہیں کہتا کہ وہ اتحاد کے خلاف کر رہے ہیں، وہ حالات کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم اگر بد مذہبوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کریں اور کہیں کہ ان کے ساتھ میں اتنے بھی جھگڑالو ہیں، یہ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، جب قوم کے حالات ایسے ہو جائیں تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ بڑا آخر کے اندر اس کی طرف اشارہ کر دیا. حضرات مکرم، اگر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، اور غلبہ آئے گا. آج نہیں آئیں گے تو ساری دنیا میں ایک ہی تو مذہب رہے گا، مذہب اسلام. ہر گھر پہ ایک ہی تو جھنڈا رہے گا، اسلام کا جھنڈا. کہیں تاریخ میں کہیں لکھا ہے، مجھ کو بتا دو کہ امام مہدی آئیں گے تو بد مذہبوں کے ساتھ میں اتحاد کر کے کفر کو دبائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا ہے. امام مہدی اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ میں اور مومن فوج کے ساتھ میں ایمان کا غلبہ پوری دنیا کے اندر قائم فرمائیں گے. لہذا معاشرہ کی اس محفل کے اندر جہاں میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اپنے اعمال کو اچھا کرو، اپنے کردار و کریکٹر کو اچھا کرو، سنت مصطفیٰ جان رحمت پہ عمل کرو، قرآن و سنت پہ چلو. وہیں پر یہ پیغام بھی دیتا ہوں، غالب آنے کا نہیں، وہ تو ہلاکت میں گرنا ہے. غالب آنے کا راستہ یہی ہے، اہل سنت و جماعت اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ میں، حالج نہیں تو کل ہمارا ہوگا. اللہ رب قدیر ہمیں شریعت مطہرہ پہ استقامت عطا فرمائے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ڈٹنے کا پیغام دیا، اسی کے اوپر ہم کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.